آئین نے جو 5 سال دیے ہیں اس میں 2.5 سال کا اضافہ کس طرح سے ہوگا ممکنہ طور پہ؟ اللہ کرے یہ ساری بات ہی غلط ثابت ہو جائے، اور ہم اس کے خلاف، یہ میں کہہ دیتا ہوں ہمارا موقف یہ، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، ہم لڑائی لڑیں گے، آئینی فورم پہ لڑیں گے، قانونی فورم لڑیں گے، پارلیمانی فورم تو بیکار ہیں، قوم کے اندر ہم کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ۔ اسی لیے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان، دنیا بھر کے محکوموں، مجبوروں اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ آج میں ایک مختلف بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حالات کو، پاکستان کو ایک مختلف سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے میں آپ کو جو سرکمسٹانشل ثبوت ہیں وہ بھی دوں گا۔ ایک میٹنگ لیڈرشپ کی ہوئی لاہور میں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہنچنے سے پہلے ایک میٹنگ زوم کے ذریعے سے، وہ بھی میں نے اٹینڈ کی۔ عمران خان صاحب نے کال کی، ان کے ساتھ میری تفصیلی بات ہوئی۔ یہ سب میں آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کو اور کانسٹیٹیوشن کو ڈیریل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا ایک وزیر ہے جو فوراً امریکہ جاتا ہے، پھر امریکہ جاتا ہے، آتا ہے، پھر امریکہ چلا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے امریکہ جاتا ہے اور اس طرح سے اس کے دورے آسمانی قسم کے ہیں جس طرح آسمانی سیلاب ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، ایک آدمی کی لڑائی نہیں ہے۔ مثلاً آج اس قدر اسلام آباد میں ٹھنڈ ہے، اس کے باوجود بھی رات کو ابھی مائنس میں تو غالباً نہیں گیا، لیکن 1 پہ ہوتا ہے ٹیمپریچر۔ بچے ہیں، ہر دوسرا بچہ بیمار ہے، ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جو بزرگ ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کی بھی بیماریوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور بجلی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، دونوں کی راشننگ ہو رہی ہے، سردیوں میں ہو رہی ہے، اور کوئی بول نہیں رہا۔ اس لیے میں سب سے پہلے آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ لکھنے والے ہیں، جو لوگ بولنے والے ہیں، آج جو نان ہے وہ 35 روپے کا، اور روٹی 25 روپے وہاں تک پہنچا دی گئی ہے۔ آٹا لوگ لائنوں میں لگے کے خرید رہے ہیں، اور کوئی تقریباً وہ 300% بڑھ چکا ہے جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے۔ اس پہ میں کل بات کروں گا، کچھ اور میرے پاس تفصیلات ہیں، لیکن میں یہ ریفرنس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب بولیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سب کھڑے ہوں، اور سب جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ استنکار کریں، اقرار کریں، جنگ نہ کریں، اظہار کریں، بولیں، سوچیں مت، اور سب کس بات پہ بولیں؟ جو پاکستان کی آج معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بولیں، اور جو مہنگائی ہے اس کے اوپر بولیں، اس لیے کہ اٹ افیکٹس اکراس دی بورڈ۔ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ افیکٹ کرتی ہے، اس لیے میں سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بولیں۔ ایک آدھ آواز اٹھی ہے منحنی سی، لیکن باقیوں کو بھی آواز اٹھانی پڑے گی۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک گورنمنٹ آ جائے 2.5 سال کے لیے۔ اس کے لیے کریڈیبل لوگوں نے مختلف جگہ کے اوپر یہ بات اٹھائی ہے، اور وہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ پھر میں نے اس کو اپنے طریقے سے کنفرم بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو جتنی مجھے کنفرمیشن ملی ہے وہ پکچر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو ذرا غور سے سن لیجیے گا میری بات۔ نمبر 1، لیاقت علی خان کے بعد سارے ٹیکنوکریٹ آئے۔ ان میں سے جو لمبا عرصہ رہنے والے ٹیکنوکریٹ تھے، ان میں سے ایک ٹیکنوکریٹ کا نام تھا جنرل سکندر مرزا، دوسرا جو ٹیکنوکریٹ تھے ان کا نام تھا فیلڈ مارشل ایوب خان، تیسرے جو ٹیکنوکریٹ تشریف لائے ان کا نام تھا آغا محمد یحییٰ خان جنرل۔ یہ آپ 3 سال ایک نے لگائے، 3 سال دوسرے نے لگائے، 6 سال، 10.5 سال تیسرے ٹیکنوکریٹ نے لگائے۔ میں باقی چھوڑ دیتا ہوں، لیاقت علی خان سے لے کے اور سکندر مرزا سے پہلے جو حکمران، وہ بھی سارے بیوروکریٹ تھے، نوکر پیشہ، ملازم پیشہ، اور عجیب قسم کے ٹیکنوکریٹ تھے وہ۔ میں اس سے آگے نہیں جاتا، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایشو کیا ہو رہا ہے۔ ایک یہ ان کے جو بنتے ہیں 10.5 سال اور 6 سال ملا کے، یہ 16.5 سال ہو گئے پاکستان کی تاریخ کے۔ اس کے بعد 1973 کا آئین بنتا ہے، اور پہلا جو منتخب وزیر اعظم تھا عدالتی طور پہ اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے وقت کو اگر آپ نکال لیں which was about 4.5 years یا 5 سال بھی لگا لیں، تو پھر جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لے آتے ہیں۔ وہ پچھلے 16.5 سال میں 11.5 سال کا اضافہ کرتے ہیں، تو وہ 16 جو ہے وہ 17 ہو گئے، 17 اور 10 27 ہو گئے، اور ایک 28 سال یہ گزر گئے۔ اس کے بعد 28 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں جنرل مشرف صاحب۔ جنرل مشرف صاحب جو ہیں
انہوں نے 9.5 سال لگائے. یہ آپ 28 سال میں 9.5 سال, یعنی یہ تقریباً کتنا پہنچ گیا, یہ 4 اشروں کے قریب عرصہ پہنچ گیا جو ٹیکنوکریٹس رہے. اس دوران شوکت عزیز ٹیکنوکریٹ تھا, اس دوران ایک ایسا ٹیکنوکریٹ امریکہ سے ڈھونڈ کے لایا گیا, آتے وہیں سے ہیں سارے, کہ جو یا کوئی امریکن کمپنی کا ملازم ہوگا, امریکن بینک کا ملازم ہوگا, سابق موجودہ یا کسی نہ کسی طرح سے ان کا مول ہوگا یا ان کا ایجنٹ ہوگا یا ان کا فرنٹ مین ہوگا. تو اس کے سائز کی شیروانی بھی نہیں, اس نے شیروانی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی, اور پاکستان پہنچ کے اس کا شناختی کارڈ پاکستان کا پہلی دفعہ بنا. اس کے باوجود وہ ٹیکنوکریٹ بھی آیا. اب ٹیکنوکریٹ کے آنے کا میں دوسرے پہلو پہ آ جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئین توڑ دیا. آئین کیسے توڑا؟ میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ بات اس وقت کہنے والی ہے, یہ 2 ہفتے بعد کہنے والی یا 3 مہینے بعد کہنے والی بات نہیں ہے. یہ بات اس وقت کہنی چاہیے, اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ 5 سال کے لیے گورنمنٹ کی ٹرم ہے, ہمیں پوری نہیں کرنی دے گی. تو اگر ورسٹ کیس سیناریو بھی ہو تو اگست میں الیکشن شروع ہو جائیں گے. ہم تو سمجھ رہے ہیں اپریل میں ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ العزیز, لیکن اگر باہر چلے جائیں ہم اس کی باؤنڈری سے بھی, تو تب بھی یہ اگست کے اندر اس کا ٹینیور گورنمنٹ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ ناکام ہوگی. جب شہباز آیا تھا نوٹنکی, تو اس شوباز نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر مجھے دے دو, میں سارا ٹھیک کر دوں گا. اب وہ کہتا ہے 30 سال کی خرابی ہے, میں 8 مہینے میں کس طرح سے ٹھیک کروں گا؟ 6 مہینے سے اوپر 2 مہینے گزر گئے, 9واں مہینہ شروع ہے, بلکہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 30 سال تھا کون پہلے؟ عمران خان تھا. 30 سال پہلے پی ٹی آئی کہاں تھی؟ 30 سال پہلے تو تم لوگ تھے نا. جو ضیاء کی باقیات ہیں ان کا عرصہ اقتدار شامل کریں تو پاکستان میں اتنا سا عرصہ بچتا ہے جس میں کوئی اور اقتدار میں آیا ہوگا ان کے علاوہ, مرکز میں, صوبے میں, باقی جگہ. حقیقی اختیار, حقیقی 2/3 میجورٹی کے بجائے ان کو ہر دفعہ نوازش, سازش اور سائفر نہیں ہوتا تھا, اس کے ذریعے سے اقتدار میں لایا گیا. اور جب اقتدار میں وہ نہیں ہے تو وہ سب اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, ننگی گالیاں دیتے ہیں, ننگی ویڈیوز کی باتیں کرتے ہیں, ننگے الزامات لگاتے ہیں, برہنہ کر دیتے ہیں سارے پورے نظام کو. اس کے باوجود وہ پھر قابل قبول ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ غور سے سوچئے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ایجنٹوں کے ایجنٹ اور ملازموں کے ملازم اور خادموں کے خاندان غلامہ والے خادم ہوتے ہیں, اس لیے وہ قابل قبول ہوتے ہیں. جو اپنی قوم کی بات کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ان حالات میں. اب حالات بدلے, اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی, باقی سارا نظام دوسری طرف ہے. اب میں اس کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئین نے جو 5 سال دیے ہیں اس میں 2.5 سال کا اضافہ کس طرح سے ہوگا؟ ممکنہ طور پہ, اللہ کرے یہ ساری بات ہی غلط ثابت ہو جائے, اور ہم اس کے خلاف, یہ میں کہہ دیتا ہوں ہمارا موقف یہ, ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے, ہم لڑائی لڑیں گے, آئینی فورم پہ لڑیں گے, قانونی فورم لڑیں گے, پارلیمانی فورم تو بیکار ہیں, قوم کے اندر ہم کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ. اسی لیے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے بولو یار, سارے بولو, اس سے پہلے کہ وقت ضائع ہو جائے, ہاتھ سے کچھ نکال لیا جائے پاکستان کے اوپر. پھر ٹیکنوکریٹ جو پچھلے 75 سالوں میں ٹیکنوکریٹ ہی تقریباً رہے, ایک ذوالفقار علی بھٹو کے کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد ان کو بھی, یعنی 73 میں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, 77 میں ان کی گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہے, اور اس کے گن کے مہینے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. اب ایک یہ ہو رہا ہے, یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹیکنوکریٹ کا نام لیں جو 20-25 سال اس حکمرانی میں یا نوکری میں نہیں رہے ہو. ایک نام لے لیں آپ, کوئی سابق ملازم, کوئی سابق وزیر, کوئی سابق مشیر, اور کوئی امریکہ کا کفگیر جو اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ کہتا ہے. ان میں سے ایک آدمی کا نام لے لیں جو آدمی اس سے پہلے کسی نہ کسی طرح نظام کے ساتھ ہم سے بڑا لمبا عرصہ. مجھے ایک دفعہ 97 میں, پیچھے میری وہ تصویر لگی ہوئی ہے, مجھے گرفتار کیا گیا بی بی کے مقدمے میں پنڈی سے, اور دہشت گردی کا پرچہ کر کے مجھے وہاں لے جایا گیا. میں جب رہا ہوا تو نوابزادہ نصر اللہ خان, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ گھر تشریف لانا چاہتے ہیں. میں نے کہا وہ بڑے ہیں, مجھے بلائیں, میں آ جاتا ہوں. وہ جب گھر آئے تو ہم نے ان کو خوب شاندار ان کا سواگت کیا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھ سے پوچھیے گا بابر میں آپ کے پاس کیوں آئے ہوں, آپ چھوٹے ہیں, آپ نے کہا بھی تھا کہ میں آ جاتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا کہ تمہاری زندگی میں مزاحمت میں گزری ہے, اس میں سے حکومتوں کا عرصہ تمہارا اتنا سا, اس لیے آئی لائک یو. اسی لیے دس از وائی آئی لائک
عمران. دیٹس وائی یو لائک عمران, اس لیے کہ اس کے پاس صرف 3.5 سال سے اس نے پاکستان کا نقشہ بدل دیا. اب جدھر حالات لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آئین توڑنے والوں کا کوئی عدالت بھی ساتھ دے گی. اور اس وقت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئین کا آرٹیکل 6 ہے اس میں کوئی کوٹ لکھا ہوا ہے ساری عدالتوں کے نام لے کے, اگر کسی غیر آئینی چیز میں ساتھ دے گی تو وہ بھی اس جرم میں اعانت اور سہولت کاری کرے گی. یہ آئین کہہ رہا ہے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان زندہ باد.